أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان، انعام اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. حیات یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس سے بڑھ کر اس کا یہ انعام اور احسان ہوا کہ یہ جو زندگی نعمت ہے، کس اعتبار سے اسے ہم گزاریں، کس اعتبار سے اس کو ہم بنائیں اور سنواریں، اور اس کے اختتام پر، اس کے ختم ہونے پر جب اللہ رب العزت کے دربار میں ہم حاضر ہوں تو وہ ہم سے خوش ہو، راضی ہو، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی کامیابی کی وہ ہمیں بشارت دے اور ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے. اس کے لیے اللہ پاک نے ایک دین کا انتخاب کیا اور وہ دین دے کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اعلان کر دیا کہ جو شخص اس دین کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین کے اعتبار سے، دین کے لحاظ سے اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا. جو شخص اسلام کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا وہ کامیاب، اور اس نے اس دین کو چھوڑ کر اس کے خلاف میں زندگی گزاری وہ ناکام اور نامراد. یہی وجہ ہے کہ میرا آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترکتکم علی البیضاء، لوگوں میں نے تم کو ایک ایسے دین پر، ایک ایسی شریعت پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا،
کہ اس کی راہ بھی اس کے دل کی طرح واضح اور روشن ہے۔ مراد ہے کہ شریعت کا کوئی حکم اس میں اجمال نہیں ہے، اس میں ابہام نہیں ہے، اس میں ایسا اختصار نہیں ہے کہ وہ ہمارے سمجھ سے باہر ہو۔ الحلال بین والحرام بین، شریعت کا ہر حکم بالکل واضح ہے، صاف ہے، نمایاں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک ایسے دین پر، ایک ایسی شریعت پر چھوڑا کہ اس کی رات کے دن کی طرح واضح ہے۔ وَلَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، اتنا صاف، اتنا واضح، اتنا کھلا دین ہمارے سامنے ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کر لائف گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو گویا اس نے خود اپنے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر لیا۔ وَلَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، ہلاک ہونے والا انسان ہی اسے انحراف کرے۔ دین سے انحراف اپنی ہلاکت کو دعوت دینا، آپ دین کے مطابق زندگی کو گزارنا یہاں اور وہاں کی کامیابی کی ضمانت۔ آپ نے آگے فرمایا وَمَن يَعْشُ مِنكُم بَعْدِي سَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو انسان زندہ رہے گا، مراد ہے کہ میرے بعد جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک، وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، الگ الگ فتنے، الگ الگ فرقیں، الگ الگ جماعتیں، اختلاف در اختلاف۔ ایسے حالات کیا کریں؟ کوئی کہے گا کہ زندے چلے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہو گا اس جماعت کا دامن تھام لو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اختلاف کثیر، بہت اختلافات۔ ہر آدمی اپنی جماعت، اپنی پارٹی، اپنے گروہ، اپنی تحریک، اپنی تنظیم کی دعوت دے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ جو ہمارے پارٹی میں شامل ہوگا وہ کامیاب۔ ایسے ہوتے جب چوراہا آتا ہے، چار راستے بولتے چوراہا، ہمارے یہاں بولتے چوکلی۔ آدمی تردد میں پڑتا کہ میں اپنا سفر کس سے طرح جاری رکھوں، دائیں بائیں آگے پیچھے، کیا اس کو رک جاؤ، غور کرو، فکر کرو، سوچو کہ کون سا راستہ منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے، پھر اسی طرف آپ اس راستے کو آپ اختیار کریں۔ تو جب بہت اختلاف کو دیکھو گے تو کیا کرنا ہے؟ کس جماعت کا، کس تحریک کا، کس تنظیم کے دعوت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ پیشن گوئی کی کہ اختلاف بہت زیادہ تم دیکھو گے، اس ذات نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ فعلیکم، یہ راستہ، فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ جب ہر طرف اختلاف ہو، مختلف جماعتیں، مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں، ہر آدمی کو کچھ سمجھ نہ پڑ رہی ہو کہ کدھر جائے، ایک معیار دیا
آپ نے فرمایا فعلیکم، خبردار تم کسی کے بھی حد سے مت چل جانا، کسی کے بھی پیچھے قدم پر مت چلنا، نہیں، علیکم بما عرفتم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ دیکھو کہ میرا طریقہ کون سا ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ کون سا ہے، تو میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے خلفاء راشدین مہدیین کے راستے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں، علم دین کا حاصل کرنا اسی لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ آدمی خود فیصلہ کرے کیا صحیح کیا غلط۔ کل قیامت کے روز آپ یہ کہہ کر اس کے دربار سے چھوٹ نہیں سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا حق اور کیا باطل، کیا صحیح اور کیا جھوٹ، نہیں۔ اصول کی کتابوں میں لکھا ہے الجہل لیس بعذر شرعی، جہل، نادانی، نامعصیت یہ اللہ کے نزدیک عذر شرعی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علم دین کا حاصل کرنا تم پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ اب یہ تمہارا قصور، یہ تمہاری کوتاہی کہ تم نے حاصل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں تمہیں یہ بھی پتا نہیں چلا کہ صحیح کیا اور غلط۔ علم کا حاصل کرنے کیا ہے، جب تک انسان کو صحیح علم نہیں ہوگا تب تک کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ مختلف فرقے، باطل فرقے، باطل جماعتیں سماج میں، سوسائٹی میں داخل ہو کر گھس کر قائم کر رہی ہے، ارتداد عام ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم کیوں دوسروں کے حد سے چل جاتے ہیں، ہم کیوں دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہم کیوں ارتداد کی طرف جا رہے ہیں؟ علم نہیں ہے، اس قدر انحطاط ہے علم کا کہ ابھی آپ کہتے ہی اگر کسی کو کھڑے کر کے میں یہ پوچھوں کہ میرے بھائی یہ بتا کہ جنازے کے نماز میں کتنے ارکان ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، موجبات غسل کیا ہے، مفسدات صلاۃ کیا ہے، مکروہات صلاۃ کیا ہے، موجبات وضو کیا ہے، نہیں بتا میرے بھائی۔ علم کا حاصل کرنا بہت ضروری۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ نسل اور آنے والی نسل کے عقائد اور ایمان کی حفاظت ہو تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس سے وابستہ کریں، مدارس سے داخلہ دیں، علماء سے مربوط رکھیں، خانقاہوں میں آمد و رفت رکھی جائے، علماء سے جو مسجدوں سے وابستہ کی، خانقاہوں کے آمد و رفت، وہاں کا قیام، میرے بھائیوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کو اور عقائد کو محفوظ رکھا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح غیروں پر عیا ہو چکی ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے مذہب سے، ان کے دھرم سے، ان کے عقیدے سے دور کرنا ہے
تو انہیں دور کرو ان کے مدرسوں سے، انہیں دور کرو ان کے مکاتب سے، انہیں دور کرو ان کے مسجدوں سے، انہیں تعلق بنا دو ان کے خانقاہوں سے، ان کا تعلق ختم کر دو ان کے علماء سے، کیونکہ یہی چیزیں ان کے ایمان کو، ان کے عقائد کو، ان کے اسلامی ثقافت اور تہذیب کو محفوظ رکھے۔ یہ جو معاملے ہوتے ہیں، شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ مدارس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ارے آؤ، صبح سے شام تک آپ رہو یہاں اور دیکھو ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے۔ انہیں انسان بنایا جاتا ہے، انہیں انسانیت کی تعلیم دی جائے۔ ہم انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ جو ماڈرن ایجوکیشن والے ہیں یہ تعلیم کو فروخت کرتے ہیں اور تعلیم دینے والا اس کو خریدتا ہے۔ تعلیم کا بہت بڑا مقصد تھا انسان کو انسان بنانا، اور آج تعلیم بیچی جاتی ہے اور خریدی جاتی ہے، اور باقاعدہ کہا جاتا ہے ایجوکیشن از بیسڈ بزنس۔ تعلیم ایک بہترین تجارت ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی امیدوار اگر منتخب ہو کر آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آمدنی کا یہ سلسلہ، آمدنی کا یہ چشمہ مستقبل جاری رہے، تو اس کی فکر پہلے یہ ہوتی ہے کہ میرے یہاں دوسرے کالجز دوست جاری ہو جائے، MBBS کا ہو جائے، BMS کا ہو جائے، ITI کا ہو جائے، ڈی فارمیسی کا ہو جائے، ڈی فارمیسی کا ہو جائے۔ یہ مقصود ہوتا ہے، کیوں؟ ایجوکیشن از بیسٹ، کہ ہمارے یہاں تعلیم کا یہ تصور نہیں ہے۔ تعلیم انسان بنانے کے لیے اللہ پاک نے انسان پیدا کیا، اللہ پاک نے انسان پیدا کیا، رسولوں نے آ کر انسانوں کو انسان بنایا، اور انسان بنے رہنے کے لیے مستقل تعلیمات اور احکام ہے ہمارے پاس۔ انسان پیدا ہونا، انسان بننا اور انسان بنے رہنا، یہ تعلیم ہماری انسان ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، خوشی غمی میں کام آنا، کھڑے ہونا، یہ ہماری تعلیم۔ میرے بھائیوں، ہمارا جو دین ہے یہی کامل مکمل دین ہے، اور اس دین کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان وہی یہاں بھی اور وہاں بھی سکون سے رہے، کامیاب۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل صحیح رہے، ان کے عقائد، ان کا دین محفوظ رہے، تو اس کے لیے ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دینی۔ پہلے نمبر پر تعلیم، دوسرے نمبر پر لوگوں تجارت۔ جن بچوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے ان پر تو لازم ہے کہ جو دین انہوں نے سیکھا ہے اس کی تبلیغ کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنے قوم، اپنے سماج کے جو لوگ تعلیم سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اس کو پہنچائیں۔ پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف نوعیتیں ہیں۔ دیکھا کہ جو آریوں نے دھوم مچا رکھی ہے آس پاس کے اطراف کے علاقوں میں، لوگ منتر ہو رہے ہیں۔ آپ نے درس و تدریس چھوڑ کر تبلیغ اخبار کیے، لوگوں کو دین سمجھایا، لوگوں کو کھڑا کیا، اور جب کچھ افراد اس طرح سے بن گئے
کہ انہیں بھی جماعت کی شکل میں بھیجا جا سکتا ہے، جماعت بھی خود گئے، بیل گاڑی پر سفر کیا، ٹریکٹروں میں سفر کیا، پیدل سفر کیا. تو جن لوگوں نے دین کو حاصل کیا ان پر تو دین کی تبلیغ نازل اللہ دیکھو اچھا لگائے. اور جو لوگ اصلی تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس ہنر ہے، وہ خود کر سکتے ہیں. وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی فکر کریں. مختلف تجارتیں فرصت نہیں، فارغ نہیں. فارغ انسان تو شیطان چل لیتا ہے. اپنے آپ کو خالی نہ رکھے. بزنس کو معلوم ہے ایسا نہیں ہے، نہیں مال کمانا کوئی گناہ نہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب ناگوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی مال کی ضرورت اس دنیا میں ایسی ہی ہے جیسے کہ کشتی کے لیے پانی کی ضرورت. پانی کے بغیر کشتی اپنے منزل مقصود پر بولو نہیں پہنچ سکتی. ایسے ہی یہ دنیاوی زندگی بغیر مال و دولت کے، بغیر پیسے کے نہیں چل سکتی. اس سے کوئی انکار نہیں. روپے پیسے کی ضرورت دنیاوی زندگی کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے کشتی کے لیے پانی. دیکھیے یہ پانی کشتی کے سفر کے لیے اسی وقت تک کے مفید ہے جب تک کہ یہ پانی کشتی کے باہر رہے، تب تک تو مفید ہے. اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو پھر بجائے منزل مقصود پر پہنچنے کے کیا ہوگی؟ ڈوب جائے. تو مال روپیہ پیسہ یہ برا نہیں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ روپیہ پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں. دل میں تو صرف اللہ رب العزت ہے. دل اللہ نے بنایا ہے اس کی محبت کے لیے. دل اللہ نے بنایا ہے اس سے یقین ہونے کی، اس کی صفت سے متصف ہونے کے لیے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب کو ان سب چیزوں سے سلیم ہونا چاہیے، خالی ہونا چاہیے، فارغ ہونا چاہیے. مال تو بری چیز نہیں ہے. مال برا کب؟ جب دل کے اندر آئے. جب وہ دل میں آئے گا تو خدائی فرائض سے، واجبات سے، حقوق العباد سے اس کو غافل کر دے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ پاک نے مال کو اور اولاد کو فتنہ کہا. ارے فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کوئی فساد ہے؟ فتنہ کوئی شر ہے؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کی چیز. ایک آزمائش ہے. اگر اولاد اللہ نے دی، آپ نے ان کی صحیح تعلیم تربیت کی فکر کی اور وہ بن گئی، تو یہ آپ کے لیے بننے کے بعد صدقہ جاریہ ہے. اولاد صالح یدعونا، یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی، یہ وبال ہے. یہ مطلب ہے فتنے کا. ایسے ہی مال، اگر مال ہمارے پاس ہے، اس مال سے ہم نے اپنے آخرت کو بنا لیا تو یہ خیر ہے، یہ فضل ہے، یہ شر نہیں ہے.
یہ آپ کے لیے وبال نہیں ہے. تو آپ نے مال کو خود سے تعبیر فرمایا ہے. جب نماز جمعہ ختم ہو جائے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش. اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ یہ تو مال ہے. تو مال اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن فضل کب؟ جبکہ اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی ضرورتوں کو جائز حدود میں، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو جائز حدود میں، اپنے اوپر واجب دوسرے حقوق کی ادائیگی کے لیے استعمال کرے تو یہ فرض ہے. اس مال کے ذریعے سے اگر ہم نے عیاشی کی، جوا سٹا کھیلا، کسی پر فخر کیا، ریا سمعت اور پھر والے جا. ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں. ہاں، انسان کے بارے میں کہا گیا ہر انسان میں ہوتے ہیں کئی انسان. ہاں، ہر انسان میں ہوتے ہیں کئی انسان. جسے بھی دیکھنا ہو تو بار بار دیکھیے. ایک مرتبہ مفتی صاحب کی تقریر کو سن کر یہ تاثر مت قائم کیجیے کہ فرشتہ انسان ہے. نہیں، بار بار دیکھیے. اولاد کی تعلیم کی تربیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے. اللہ ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، ان کے عقائد کی فکر کرنا ضروری. تو تعلیم کے بغیر ہم صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے. تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. تمام کماؤ لیکن غلط طریقے سے نہیں. مال اللہ کی نعمت کر، جبکہ جائز طریقے سے کمائے اور صحیح مصرف میں اس کو خرچ کرے تو اللہ کی نعمت ہے. اور غلط طریقے سے کمایا، غلط جگہ پر خرچ کیا، کہ اس سے کہ غلط طریقے سے کمائے ہوا مال صحیح مصرف میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. مال حرام کا مطلب کیا ہے؟ اصل مالک تک اس کو پہنچا، اس کو یوز نہیں کر سکتے. غلط طریقے سے کمایا، غلط جگہ پر استعمال کیا، یا صحیح طریقے سے کمایا اور غلط جگہ پر استعمال کیا، تب بھی یہ مال وبال ہے، وبال جان. نعمت کا صحیح طریقے سے کمایا، صحیح جگہ پر خرچ کیا تو یہ اللہ کی نعمت. غلط طریقے سے کمایا یا صحیح طریقے سے کمایا اور غلط جگہ استعمال کیا تو یہ وبال جان. تجارت، تعلیم کے بعد تجارت. اور میں کہوں قرآن پاک میں اللہ پاک نے زکات سے متعلق تقریباً 32 مقامات پر اس کے ادائیگی کا حکم دیا. زکات ادا کرو، اور اسی کا آدھا 16 جگہوں پر صدقے کی فضیلت، اس کی ترغیب اور صدقہ دینے والوں کی مدح سرائی فرمائی. اس پوائنٹ کو غور کرو. زکات دینے کی فضیلت، اس کے احکام 32 مقامات پر اور 16 جگہوں پر صدقے کی ترغیب، صدقہ کرنے والوں کی مدح سرائی فرمائی. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم زکات دو، تم صدقہ کرو. تو میرے بھائی زکات دینے والے کب بنیں گے اور صدقہ کرنے والے کب بنیں گے؟ جبکہ مال ہوگا، صاحب حساب ہوں گے. اگر مال نہیں تو زکات کیسی، اور مال نہیں تو صدقہ کیسے کرے گا؟
اسی کی طرف اشارہ کیا گیا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ دینے والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے دینے والے ہاتھ، تو دینے والے کب بنیں گے؟ جبکہ مال ہوگا۔ اور مال کیسے آئے گا؟ کوئی تعویذ سے، دعا سے؟ دعا یہ سارا تو ہوگی لیکن محنت تو کرنی ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں۔ مریم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا وہ حسی الیکی بجذع النخلہ تساقط علیک القمر، عورت کا وہ بھی اس حالت میں جب کہ ولادت ہوئی ہے بچے کی، یہ کہا جا رہا ہے کہ درخت قربا کو ہلا حسی الیکی بجذع النخلہ تساقط علیک القمر، تو کیا وہ ذات اس پر قادر نہیں تھی جو بے موسم کے سرمائے کر سکتی ہے وہ بغیر ہلائے کے قربا دے؟ قادر تھی لیکن پھر بھی کہا گیا ہلاؤ، وہ تو کرنا ہے۔ تو تجارت کے لیے محنت کرے، جو بچے پڑھے لکھے ہیں ہنر جانتے ہیں وہ تجارت کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے بھائی مجھے یہ بات کہنی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے اپنے آپ کو جوڑے۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کی حفاظت ہو تو اس کی ضمانت اسی میں ہے کہ ہم مدارس کو مستحکم کریں، مقاصد کے نظام کو مضبوط بنائیں، علماء سے مربوط رہیں، اور اس مبارک عمل میں اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال وقت لگائیں۔ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پیشے کوئی ہے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک وقت آئے گا کہ انسان صبح میں اٹھے گا تو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام ہوتے ہوتے وہ کفر کے اندر داخل ہوتے کافر ہوتے، یا شام کو مومن رہے گا اور صبح میں اٹھے گا تو کافر۔ آج سب سے بڑی فکر اپنے ایمان، اپنے عقائد کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ منظم سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے مذہب سے، ان کی ثقافت سے، ان کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے دور رکھا جائے، دور کیا جائے، تاکہ انہیں ضبط کر لینا آسان۔ تو دوسرے جو تبلیغ، تیسرے تجارت، یہ سب نکات ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ باتیں تو بہت کچھ کرنے کی ہیں لیکن وقت 1:30 بجے تک کا ہی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اسلام سے زندہ رکھے، ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔